السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت دن سے کوئی ولاگ ہی نہیں بنا رہی تھی، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، تو سوچا چلو آپ لوگ بھی انتظار ہی کر رہے ہوں گے کہ کوئی ولاگ بہنور کا کیوں نہیں آ رہا ہے، تو سوچا اب رمضان بھی آنے والا ہے، کوئی اچھی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شاپنگ وغیرہ تو بہت شیئر کر لی، ادھر کا ولاگ ادھر کا ولاگ، کوکنگ کا ولاگ، فوڈ کے ولاگس بھی اب انشاءاللہ آگے لے کر آؤں گے آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن سوچا رمضان سے پہلے رمضان کی تیاریاں ہم ساری عورتیں کرتی ہیں، آپ لوگ کیا تیاری کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے حساب سے رمضان کی کیا تیاری کرنا ہے؟ رمضان کے لیے اپنے آپ کو کیا تیار کرنا ہے؟ رمضان تو ہر سال آتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تیاری ضرور کرنی پڑتی ہے، اور وہی ہم ڈسکس کریں گے کس طرح کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اور کون کون سی ہم کرتے ہیں اور کون کون سی ہماری رہ جاتی ہے۔ تو اب اسی ٹاپک کے اوپر میں آپ سے بات کرنے والی ہوں۔ رمضان کی تیاری تو ہم سوچیں گے رمضان میں ہمیں عبادت کرنی، تو اس سے پہلے بھی گھر کی صفائیاں کر لو، پردوں کی دھلائیاں شروع ہو جائیں گی، کوشنز کور سب چیزوں کی دھلائیاں شروع ہو جائیں گی، اور اکثر لوگ گھروں میں پینٹ وغیرہ بھی پاکستان انڈیا میں تو اور یہاں پہ بھی پینٹ وغیرہ کرواتے ہیں اپنے گھروں میں کہ جی چلو رمضان میں بیٹھ کے بس فوکس کریں گے عبادت کے اوپر۔ اس کے بعد میں جی رمضان آ رہا ہے تو جیسے لگتا ہے دہی بڑے چاٹ پکوڑی سموسے، اور ان کے لیے ہی بس یہ مہینہ آتا ہے، تو جس کی تیاری اس کی گروسری شروع ہو جائے گی، جی سموسہ پٹیاں آ رہی ہیں، اور جی وہ کیا کہتے ہیں اسپرنگ رولز کی پٹیاں آ رہی ہیں، جی وہ بنانا شروع ہو جائیں گے، شامی کباب بننے شروع ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کے گھر میں تو فروزن پراٹھے بھی بنائے جاتے ہیں، میں اس کی بھی ریسیپیز انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ لیکن اس کے علاوہ رمضان کس لیے آتا ہے؟ رمضان آتا ہے مل بانٹ کے کھانے کے لیے، مل بانٹ کے اپنے سکھ دکھ اچھے برے سب چیزیں امیر غریب سب مل بانٹ کے ایک مہینہ عبادت میں گزاریں۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کھاؤں وہی میرا جو پڑوسی ہے وہ کھائے، میں جو کھاؤں وہی غریب، اگر میرے گھر کے نیچے کوئی میرا حارث ہے یا کوئی میری کام والی ہے تو وہ بھی وہی کھائے، اس کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اس کے بعد آتی ہے عید، پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کو اتنا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کھاتے پیتے ہیں مل بانٹ کے، یہ ہوتے ہیں سیکریفائس۔ اس منتھ میں ہم خود سیکریفائس کرنا سیکھتے ہیں، اور ہمیں لیکن کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ کیا ہم 5 منٹ نکالتے ہیں اپنے بزی روٹین میں سے اپنے بچوں کو بیٹھے بیٹا اس مہینے میں سیکھا کیا؟ اس مہینے میں یہ تھوڑی نہ سیکھا کہ دہی پکوڑے اور چاٹ پکوڑے کیسے بنائیں اور کیا کیا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھنی پڑے گی۔ سموسے اور اپنی جو ہے کوکنگ کا دھیان رکھتی ہیں اس مہینے میں، اس سے پہلے ایک 10-15 دن پہلے گروسریاں ہوتی ہیں، بھر بھر کے سامان لایا جاتا ہے، اور یہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم کیا کیا پکائیں گے۔ یہ بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے بچوں کو کیا سیکھ دوں گی، کیا سیکھ دوں گا۔ اگر باپ ہے تو اپنے بچے کو بولے ایٹ لیسٹ بیٹا نماز کے بارے میں اسے ترغیب دے، اس کو بتائے کہ کیسے ہمیں جو ہے اپنے غریبوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے، مل بانٹ کے کیسے رہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے گھروں کو گروسریوں سے بھر لو اور پھر اس کے بعد کسی کچھ نہیں۔ اس میں ہم لوگ کہا گیا ہے کہ جب آپ روزہ نہ رکھیں تو اپنے روزے کا اس کے حساب کا جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے وہ کسی غریب کو ضرور دیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ غریبوں کا بھی پیٹ بھریں۔ اس مہینے میں ہم فاسٹنگ کر کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک غریب اگر اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا تو اس کو پھر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں تو صاحب حیثیت بنا دے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کے لیے یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تم سوچو ذرا اگر تمہیں کھانے کو نہ ملے تو کتنا کیسا گزرتا ہے ہم پہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آمدنی میں سے اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا ہو سکے بانٹیں، غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جب عید کا تہوار آئے تو وہ بھی اس میں ہم فطرانہ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے سارا کہ وہ ان غریبوں کو دیں جن کے گھروں میں شاید پورا سال گوشت نہیں پکتا، جن کے گھروں میں سیلیبریشنز نہیں ہوتی، وہ عید کے اس موقع کو ضرور سیلیبریٹ کریں۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں، اگر نہیں بتاتے ہیں تو اس سال رمضان میں یہ ضرور کریے گا۔ عصر سے مغرب کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں اگر آپ اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھ رہے نا تو عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم جو ہم لوگ کوکنگ میں گزارتا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عبادت والا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں بیٹھ کے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ ضرور عبادت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سامنے بٹھائیں، ان کو بھی بتائیں اسلام کے بارے میں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو کوئی حدیث پڑھائیں، ان کو کوئی پرانی کہانی بتائیں، ان کو اسلام سے ریلیٹڈ سٹوریز بتائیں، ان کو دین کا بارے میں ضرور ڈیلی تھوڑی ضرور نالج دیجیے گا، تاکہ آپ کے بچے جب جوان ہو بڑے ہوں تو ان کے اندر یہ اسلام یہ مذہب رچ کے بس جائے۔ شاید ہم لوگ یہ سب چیزیں اتنی نہیں کر پاتے رمضان میں، ہم بس صبح اٹھیں شام ہوئی، صبح اٹھیں شام، آدھی دوپہر تو سونے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں گے اس سال کہ ہم یہ رمضان ایسے نہیں ضائع کریں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، اور پھر کہیں پچھتائیں بیٹھ کے کاش اپنے بچوں کو سیکھ دی ہوتی۔ لیکن
اگر ہم عہد کریں گے، ارادہ کریں گے تو ضرور ہوگا. ہر کوئی پلاننگ کرتے کہ کوکنگ کروں گی، میں ایسے پکوڑے بناؤں گی، ایسے سموسے بناؤں گی، نئی ریسیپی سیکھیں گے. اس سال یہ عہد کریں کہ میں اپنے بچوں کو کیسے اسلامی تعلیم کے اوپر کیسے لے کر آؤں گی. میں اسلام کی مجھے کوئی نالج نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو میں خود کتاب میں سے پڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے بچوں سے بیٹھوں گی، ان کو بتاؤں گی، اچھے برے کی تمیز بتاؤں گی. اور اس کے بعد میں جب عید آئے تو اس کی بھی تیاریاں کرنی، اور اس میں بھی بچوں کو شامل کریں. اپنی رمضان میں بھی افطاریاں جب بنائیں تو بچوں کو ضرور شامل کریں، دسترخوان لگائیں، ان کو اٹھائیں، ان کو بچوں کو غریبوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے اگر کچھ کھانا بچے تو ان کے ہاتھوں سے دلوائیں غریبوں کو. بچوں کو دینا آنا چاہیے. بچوں کے اندر کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ، یہ لفظ پٹھا، یہ ان کے اندر کانسیپٹ کلیئر کریں کہ شیئر کرنے سے رزق بڑھے گا. تو بیٹا ہمیں لوگوں کو بانٹنا ہے، ہمیں لوگوں کو دینا ہے، یہ بچوں کو اپنے سکھائیں. اس سال رمضان میں ذرا کچھ الگ ارادہ کریں. 2020 تو گزر گیا کووڈ میں، 2021 بھی کہیں نہ کہیں کووڈ ہے، لیکن ابھی بھی زندگی تو باقی ہے نا. تو کیوں نہ اپنے بچوں کو اس کو سکھانے میں، سمجھانے میں، اچھے کام کرنے میں گزارا جائے. اور اگلے سال انشاءاللہ یہ دعا کریں گے اس سال رمضان میں کہ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ جو ریلیٹڈ ہے اسلام سے، ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ، رمضان کی تیاریوں سے ریلیٹڈ. میں آگے اور لے کر آؤں گی جس میں رمضان سے ریلیٹڈ کوکنگ، ریسیپیز اینڈ ایوری تھنگ لے کر آؤں گی. لیکن رمضان کی تیاری شروع کرنے سے پہلے اس چیز کے لیے ایک پلاننگ بے حد ضروری تھی کہ ہم لوگ اس سال رمضان میں کیا کیا کرنے والے ہیں، جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کروں، جو میں بھی کروں گی، اور آپ لوگوں کو اس کی جھلکیاں، کلپس کہیں نہ کہیں دکھاتی رہوں گی. تب تک کہ اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.